مذاکرات کی باتیں کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان زد عام ہے. دونوں جانب سے مذاکرات کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پیش رفت ہو رہی ہے. اس لحاظ سے پیش رفت ہو رہی ہے کہ دونوں سائڈز ہمیں حامی نظر آتی ہیں مذاکرات کی, لیکن سوال یہ ہے کہ اب پہل کون کرے گا؟ جویریہ, آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں وہ GHQ حملہ کیس جس میں فرد جرم لاسٹ ویک بانی PTI پہ عائد ہوئی تھی, آج مزید سینئر لیڈرشپ جس میں شاہ محمود قریشی بھی ہیں, کمل شوذب ہیں, شہریار آفریدی ہیں, ان سب پہ بھی عائد ہو گئی ہے. what happens is کہ گورنمنٹ اور جو عدالتیں ہیں they will double down on PTI. زیادہ پریشر آئے گا اور یہ سب ہوگا, اس کو ابھی ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے فار دا نیکسٹ 6 months ایٹ لیسٹ. اور اس میں جب تک اس وکٹ پہ, اس ویکر فوٹنگ پہ PTI نہیں پہنچتی جہاں وہ انکنڈیشنل مذاکرات کرنے کو تیار ہو, اور پھر وہ انکنڈیشنل میں کیا کیا طے ہوگا اس میں بہت ساری آگے ڈیٹیلز آئیں گی. they should not attack the economy. باہر سے اپنے اکاؤنٹس بند کرائیں, ان کا جو اپنا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں, اپنے بیانیے میں نرمی لائیں جو ابھی تک نہیں آ رہی. تو جب تک بالکل ویکر وکٹ پہ PTI نہیں آئے گی تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے. بیک چینلز پہ بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ PTI اس امید پہ کر رہی ہے کہ شاید یہ جو اتنی سختی کیسز میں آ رہی ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, دے آر ایکسپیکٹنگ کہ ہم شاید اب مذاکرات کی طرف آ جائیں گے تو یہ رک جائے گا, یہ سلسلہ نہیں رکے گا. تو یہ PTI کے لیے مزید ایک میسج ہے ان مائی اوپینین کہ آپ لوگ ابھی تک اس وکٹ پہ نہیں آئے ہیں جہاں پہ آ کے آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, بانی PTI جو بہت زیادہ اب انسسٹ کر رہے ہیں کہ اب مذاکرات کر لیں, لگتا ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے, بٹ دا پرابلم از کہ ان کو جتنی دفعہ بھی سمجھ آتی ہے وہ اس کے بعد پہلے سے زیادہ لیتھل اٹیک کرتے ہیں. سو واٹ نیڈس ٹو بی سین از کہ گورنمنٹ نے تو کل کہہ دیا, بیرسٹر عقیل کہہ رہے تھے کہ ہم حلقے بھی کھولنے کو تیار ہیں یہ. سو گورنمنٹ از پلئنگ ویری اسمارٹ. اب PTI کتنا اسمارٹ پلے کرتی ہے یہ ابھی دس از یٹ ٹو بی سین, بٹ اسی طریقے سے کوئی 7-8 months 1 سال کا ٹائم نکل سکتا ہے. بیرسٹر عقیل کی زنیرہ آپ نے بات کی. عادل صاحب, ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے اس کے لیے جو شرائط PTI کی جانب سے رکھی جائیں گی ان میں بانی PTI کی رہائی بھی ہوگی, لیکن بیرسٹر عقیل صاحب نے کہا ہے کہ بانی PTI کی رہائی مذاکرات میں شامل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جیسے بات بھی کر رہے تھے کیسز کے حوالے سے کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف کیسز بھی چل رہے ہیں, فیصلے بھی آ رہے ہیں. انہوں نے بھی واضح کہا تھا کہ جو یہ فیصلے ہیں قانونی, وہ قانونی طور پہ دیکھے جائیں گے. دیکھیں, اب تحریک انصاف اس بات پر تو آ گئی ہے کہ چلیں آپ فیصلے جو آپ نے دینا ہے وہ دیں, لیکن انصاف تو ہو ان فیصلوں کے اندر. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں انصاف سم ٹائم بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے پہلے جتنے ٹرائل جو بانی PTI کے ہوئے ہیں وہ بڑے سپیڈی ٹرائل تھے, اور اس کے اندر بہت ساری جو پروسیکیوشن کے معاملات تھے اس کو نظر انداز کر کے صرف یہ فیصلہ کیا گیا کہ سزائیں سنانی ہیں, اور سنا دی گئیں, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملتا گیا. لیکن جو 190 ملین کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو پروسیڈنگ ہے وہ جو جسے کہتے ہیں بائی بک پروسیڈنگ جو ہے وہ ہوئی ہے, اور اس میں تحریک انصاف خود اس چیز کو آن کرتی ہے کہ یہ جو کیس ہے, یہ جو ٹرائل ہے, یہ بالکل جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ہوا. اس میں پورا ایک PTI کو جو ہے موقع دیا گیا کہ وہ اس کو اپنا کیس کو لے کے پیش کر سکے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے, اس میں جو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ میکسیمم جو پنشمنٹ ہے اس کی طرف چیزیں جائیں گی, کیونکہ اگر 3 سال سے زیادہ سزا ہو تو پھر اس میں ضمانت اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو نہیں سکتی. تو وہ ایک پروسیس ہے. اور جو دوسرا معاملہ اس وقت چل رہا ہے GHQ میں بھی, آج جیسے فرد جرم ہوئی ہے, 113 لوگوں پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو پیرلل ایک طرف سزائیں ہیں اور دوسری طرف بات چیت کی جو ہے خوش فہمی کا شکار ہے تحریک انصاف. آج جو ملاقات تھی اس میں صرف گنڈا پور صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے, اور چونکہ آج ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی تھی تو اس کے بعد ان کی بانی PTI سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے باہر آ کے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ شاید نیکسٹ ویک میں کوئی بہتری کی طرف چیزیں جانی شروع ہو جائیں. لیکن اس میں جو انیشل بات چیت ہے وہ اسپیکر کی اور جو PTI کے کچھ لوگوں کی ملاقات میں یہ طے ہوا ہے کہ نیکسٹ ویک میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے گی جو بات چیت کا آغاز کرے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے گی تو اس کے پاس, حکومت کے پاس مینڈیٹ کتنا ہے کہ وہ کیا کس حد تک
रिलीफ लेके दे सकती है तहरीक इंसाफ को। और तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमेशा से रहा है कि वो इमरान खान क्या उस कमेटी जो मुज़ाकरात कर रही होगी उसकी बात को ट्रस्ट है या उनको ट्रस्ट दे सकते हैं जिसकी बुनियाद पर ही जो है सॉलिड कोई जो है बात हो सकती है, चल सकती है। और अगर इमरान खान ने फिर उसी तरह से यू टर्न लिए चीज़ों के ऊपर तो जो हुकूमत है वो ऑलरेडी बैकफुट पे है बहुत सारे मामलात के अंदर, तो वो मजीद बैकफुट पे चली जाएगी। तो उस बातचीत का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं है जब तक जो है दोनों फ्रीक सिंसियर ना हो। ठीक है, दोनों जो फरीक हैं उनकी सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हामिद अल मशरकी साहब, आपको भी ऐसा लगता है कि जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात अभी हमें करीब तो नज़र नहीं आ रहे? डेफिनेटली जवेरिया, देखें मुज़ाकरात के लिए उस साजगार माहौल का बनना बहुत जरूरी है जहां दोनों एक दूसरे की बात सुनने को या किसी तरह के कोई मुआहदे के ऊपर तैयार होने को नजर आए। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे एक मुकाबला चल रहा है कि पीटीआई को किस तरह नीचे दिखाना है, और हुकूमत की जानिब से कोशिश यही है कि वो जो 26 नवंबर को हुआ और उसके बाद जो पीटीआई का एक बैकफुट का स्टांस नजर आया उससे भरपूर फायदा उठाया जाए। दूसरी जानिब तोशाखाना केस का और दूसरे जो फैसले आने वाले हैं हुकूमत उसका भी इंतजार करना चाह रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइज के ऊपर तहरीक इंसाफ को लाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब बात यह है कि तहरीक इंसाफ भी ये जानती है कि अब उसके पास ज्यादा मौका नहीं है, लेकिन वहां पर सिविल नाफरमानी जैसी तहरीक या एक बार फिर कोई बड़ी कॉल दे दी जाए तो फिर एक बार हुकूमत मुश्किल में आएगी। और तहरीक इंसाफ को भी पता है कि वो इस तरह गिव अप करेंगे तो मेरा ख्याल ये कि पार्टी के लिए खुद अंदर बहुत मुश्किलात होंगी। मेरा जाती ख्याल है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की भलाई के लिए सोचा जाए और दोनों अतराफ से कुछ ना कुछ लचक दिखाई जाए। ये आइडियल मौका है कि किसी ना किसी तरह जमहूरी निजाम को कोई सहारा दिया जाए और सबसे बढ़कर ये कि जो सियासी भौचाल है उससे कौम को निकाला जाए। आप देखिए कि पूरी कौम एक मुश्किल का शिकार है और ये सियासत से बाज नहीं आ रहे, एक दूसरे से इल्जाम तराशी, मुकदमात के फैसलों का इंतजार, और सबसे बढ़कर ये कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर मजीद मैं समझता हूं कि पाबंदियां लगती हैं या मजीद मुश्किल वक्त आता है तो उससे हुकूमत को शायद आर्जी फायदा तो हो लेकिन इवेंचुअली उसका रिएक्शन भी आ सकता है। हम देख रहे हैं सेनेट में किस तरह की तकारीर हो रही हैं, कौमी असम्बली में क्या रद्द अमल आ रहा है। सो अवाम तहरीक इंसाफ को इतना दीवार से ना लगाएं कि उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा जो है वो रिएक्शन नजर आए। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस वक्त तहरीक इंसाफ की ऑफर का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वहीं अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से हीले बहाने किए जाते हैं, अगर तहरीक इंसाफ उसमें कुछ और आपको ऐसा लगता है कि हुकूमत को इस वक्त जो ऑफर दी गई है पीटीआई की जानिब से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए? लेकिन जुनैरा, हमें तो जो हुकूमत है वो बड़े अपर हैंड पे नज़र आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं अगर सिर्फ ये जो मुज़ाकरात की बातें हैं ये खुश फहमी है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स, फिर स्पीकर साहब का ये बयान कि मेरा घर भी हाजिर है, मेरा ऑफिस भी हाजिर है, तो फिर ये सब क्या है? देखिए जवेरिया, बात ये है कि जुनैरा मेरे ख्याल में ये बात सबको समझ आ गई है, तकरीबन सारे स्टेक होल्डर्स को, कि अभी तक जिस तरह सिलसिला चला है इस तरह तो नहीं चल सकता। इस तरह 5 इयर्स का टेन्योर हो या अगर मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ भी जाना है, इवन 2 साल भी ऐसे नहीं गुजर सकते, बिकॉज ये जितना आगे जाते हैं उनकी एक कॉल उतना इनको पीछे ले आती है। इफ़ दे आर डिलीवरिंग एनीथिंग, अगर कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो अभी तक वो उसको पेश ही नहीं कर सके, बिकॉज दे आर रेडी गिविंग रीबटल्स टू पीटीआई कॉन्स्टेंटली। उनकी तरफ से आता है, इनके प्रेसर्स शुरू होते हैं, मीडिया में भी यही सर्कस लगा हुआ है एंड ऑल दैट। तो ये तो सबको समझ आ गई है कि मामला इस तरह नहीं चल सकता। इसलिए मैंने पहले कहा कि अभी इस तरह की बातें करना शुरू करेंगे तो शायद 1 साल में जाके 6 महीने में जाके वाकई ऐसा सिनारियो बने जिसमें कुछ गिव एंड टेक हो सके। बट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अगर कोई लीडर, कोई बड़ा लीडर जेल में है तो उसकी रहाई के लिए तहरीक चल रही है। पहले ऐसे नहीं होता रहा, पहले जो भी अंदर गया है वो अपना टाइम पूरा करके एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ री इंगेज करके फिर बाहर आया है। यहाँ पे डायरेक्ट तहरीक चल रही है। तो जो स्टेट है हमारी, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट दोनों की मैं बात कर रही हूँ, वो कभी भी इस वीकर फुटिंग पे नहीं आएंगे कि वो इस प्रेशर पे गिव अप करें
اور رہا کر دے بانی پی ٹی آئی کو. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ ویری سالڈ جس کی بیس پہ وہ باہر آئیں, اور اس کا بھی ایک روٹ ہوگا, عدالتوں سے ریلیف ملے گا بظاہر, بے شک وہ آپ کے مذاکرات کا نتیجہ ہو یا وٹ ایور. اور آپ کی ڈسکشن سے یہ واضح ہو گیا کہ ایک جو جنرل اوپینین تھا, جیسے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مذاکرات شروع ہوں گے اور فوری طور پہ فیصلہ آ جائے گا. عادل صاحب, یعنی اس کو بھی بڑا وقت لگے گا, ابھی گراؤنڈ سیٹ ہوگا, مذاکرات اگر شروع بھی ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ فوری طور پہ اس کا کوئی نتائج یا اس کے ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں. دیکھیں ابھی یقینی طور پر ابھی تو بات چیت شروع ہوگی, دونوں طرف سے اپنے اپنے جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی بہت ساری ایسے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے جس کا پریشر جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ سکتا ہے. جیسے اب آج امریکہ نے بلاسٹک جو میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی ہے, تو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ ہو سکتا ہے. جو ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے, وہ عمران خان کی حمایت میں اگر ٹویٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے شاید تحریک انصاف بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے کہ ٹرمپ کے عہد کے بعد شاید چیزیں جو ہے وہ کچھ اور طرف چلی جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اب آپ دیکھیں کہ جو اسرائیل کی جنگ ہے اس میں سعودی عرب کا بہت زیادہ رول ہوگا آنے والے دنوں میں, تو سعودی عرب کی انفلوئنس بھی بہت زیادہ آنے والے چیزوں کے اندر جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہ صرف انٹرنل پاکستان کے اندر جو چیزیں چل رہی ہے صرف وہی نہیں ہے کہ وہ ایک دو جماعتوں کے درمیان معاملہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور ایک پولیٹیکل جماعت کے درمیان معاملہ ہے. اس میں بہت سارے جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ بھی اگر اس میں ایڈ ہوں گے تو اس کے بعد جو صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے گی اس کے اندر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو بھی سکتا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرفیرنس سعودی عرب کی طرف سے دیکھنے میں ملی, گو کہ وہ وایا امریکہ سعودی عرب سے چیزیں جو ہے پاکستان میں ٹرانسفر ہوئی تھی. لیکن اس میں اب دیکھتے ہیں چیزیں, اگر مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے, پولیٹیکل قیادت کو بیٹھنا چاہیے ایک ٹیبل پر اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے, تاکہ یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے. حامد صاحب, یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی ہم بات چیت کریں گے پی ٹی آئی سے تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم اعتماد میں لیں گے, آن بورڈ لیں گے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بیک چینل رابطے اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور وہ مذاکرات ان مذاکرات سے مختلف ہیں جو یہ مذاکراتی ٹیم اور حکومت کے درمیان ہو رہی ہیں. اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ بالکل یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ایک, ہم سب جانتے ہیں کہ بیک چینل رابطے اور مقتدرہ کے ساتھ جو بہرحال آپ کا جو معاملات ہیں وہ درست ہونے بڑے ضروری ہیں. اور میرا خیال یہ کہ یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھنی ہوگی کہ وہ اس طرح ایکسٹریم جو ہوتی ہے مخالفت کی یا اس طرح کی سیاست میں کامیابی نہیں حاصل کر سکی, نہ حاصل کر سکے گی. ان کو بہرحال فیصلہ ساز مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر بالکل آئسولیشن میں رہ کر, بالکل اکیلے ہو کر, اور یہ کہ سب کے ساتھ جنگ کر کے آپ پاکستان کے یا کہیں بھی پولیٹیکل سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کے مطالبات رکھے گئے ہیں. میں عادل صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو پورا انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا رول ہے, پاکستان کا کیا کردار ہے, اور اس حوالے سے حکومت کو اور مقتدرہ کو اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا بھی پڑتا ہے تو میرا خیال ہے کوئی پاکستان کی بہتری کا سوچ کے جو بھی فیصلہ ہے وہ اس انداز میں کیا جائے گا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام مقتدرہ, تمام فیصلہ ساز قوتیں سب پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں, پاکستان کے لیے کام کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حالات مشکل ہونے ہیں اس کے لیے ہم کوئی بھی حکومت اس کو اکیلے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی بھی کسی بھی صورت میں پاکستان مزید جو سیاسی انتشار ہے اس کا شکار نہیں ہو